ہاسٹل کے کوریڈور میں منسا اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں کھڑی کہکہے لگا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا اس کا شوہر اور کزن سالار اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سالار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور ہاتھ میں وہ میڈیکل رپورٹ تھی جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی، جبکہ ہاسٹل کی وارڈن نے پہلے ہی اسے زہری پٹیاں پڑھائی تھیں کہ اس کی کزن اکثر یہاں سے غائب رہتی ہے۔ منسا کسی بات پر ہنستے ہوئے پیچھے مڑی تو اچانک اس کی طبیعت بگڑی۔ اسے شدید چکر آیا اور وہ لڑکھڑا کر اپنی سہیلی کے کندھے پر جھک گئی۔ زرد پڑتے چہرے اور متلی کی کیفیت نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ سالار نے ایک وحشیانہ جھٹکے سے اس کا بازو جکڑا اور اسے سہیلیوں کے درمیان سے گھسیٹتے ہوئے باہر کھڑی گاڑی میں لا پٹکا۔ منسا روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر دہائیاں دینے لگی کہ وہ کچھ نہیں جانتی، مگر سالار نے ایک نہ سنی اور اسے سیدھا ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں ڈاکٹر کے اس انکشاف نے کہ مبارک ہو آپ کی بیوی 3 ماہ کی حاملہ ہے، سالار کے اندر جیسے آگ لگا دی، کیونکہ وہ پچھلے 4 ماہ سے شہر سے باہر تھا۔ سالار کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ ڈاکٹر کی اگلی بات سنے بغیر منسا کو بالوں سے پکڑ کر گاڑی میں لے آیا اور سیدھا حویلی کے کمرے میں لا کر فرش پر پٹک دیا۔ منسا روتے ہوئے پیروں میں گر گئی کہ وہ یتیم ہے اور پاک دامن ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر سالار کا جنون حد پار کر رہا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ میں نے پڑھائی کی اجازت دلوائی تھی، پر تم کسی کا بچہ کوکھ میں پال رہی ہو۔ وہ ہکا بکا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے اس محافظ شوہر کو دیکھ رہی تھی جو آج کسی خون خوار درندے کا روپ دھار چکا تھا۔ سالار، اللہ کا واسطہ ہے اپنے ہوش ٹھکانے لائیں، میں یتیم ہوں، میرا آپ کے سوا کون ہے؟ میں مر جاؤں گی، پر میں نے کبھی آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ منسا نے لرزتی آواز میں دہائی دی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ سالار نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا جو طنز اور نفرت سے بھرپور تھا۔ اس نے منسا کے دونوں بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ عزت؟ کون سی عزت منسا؟ وہ عزت جو تم نے ہاسٹل کے بند کمروں میں نیلام کر کے آئی ہو۔ وارڈن نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ تم راتوں کو کہاں غائب رہتی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ تم 3 ماہ کی حاملہ ہو اور میں پچھلے 4 ماہ سے شہر میں نہیں تھا۔ بولو، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کس کا خون پل رہا ہے تمہاری کوکھ میں؟ منسا کا سر چکرانے لگا۔ وہ شدت جذبات اور صدمے سے نڈھال ہو کر فرش پر ڈھیر ہونے لگی، مگر سالار نے اسے گرنے نہ دیا۔ اس نے اسے دیوار کے ساتھ لا پٹکا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو، اب تمہاری وہ ہنسی کہاں گئی جو میں نے ابھی کوریڈور میں دیکھی تھی؟ تم تو وہاں بہت خوش تھی، شاید اس لیے کہ تم نے اپنا گناہ چھپانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ منسا کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، مجھے نہیں معلوم سالار، مجھے کچھ یاد نہیں، میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ سالار نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، تم جانتی ہو، چاہتی ہو میں یقین کر لوں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اور تم حاملہ ہو گئی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جس گناہ کی بنیاد تم نے رکھی ہے اس کی سزا میں خود تمہیں دوں گا۔ اسی دوران حویلی کے بڑے ہال میں شور سن کر سالار کی چھوٹی بہن نمرا ڈرتے ڈرتے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ منسا فرش پر بکھری پڑی تھی، اس کا لباس تار تار تھا اور سالار کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھکا ہوا تھا۔ بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھابھی کی حالت تو دیکھیے، وہ مر جائیں گی۔ نمرا نے آگے بڑھ کر منسا کو اپنے حصار میں لینا چاہا، مگر سالار نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دور رہو نمرا، آج اس عورت اور میرے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے ہمارے خاندان کے نام پر وہ دھبا لگایا ہے جو خون سے بھی نہیں دھلے گا۔ جاؤ یہاں سے اور سب کو بتا دو کہ آج سے منسا اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک مجرمہ ہے۔ منسا نے بمشکل اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب التجا کی جگہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ سالار،
اگر میں مجرمہ ہوں تو مجھے مار دیں، مجھے جان سے ختم کر دیں، پر مجھ پر یہ تہمت نہ لگائیں۔ میں نے ہاسٹل میں صرف پڑھائی کی ہے، میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار نے حقارت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انتظار؟ ہاں، شاید اس لیے تاکہ تم یہ بچے میرے نام لگوا سکو۔ کتنی چالاک ہو تم منسا، پر شاید تم بھول گئی تھی کہ سالار خانزادہ کو بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب تم اسی کمرے میں رہو گی، اسی حال میں، اور تڑپو گی اس وقت تک جب تک تم اس گناہ کا اعتراف نہیں کر لیتی۔ اس نے منسا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے گھسیٹ کر کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا جہاں اندھیرا تھا، جیسے وہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا دینا چاہتا ہو۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ منسا اسی جگہ پر پڑی سسک رہی تھی جہاں سالار اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا پورا وجود درد سے تڑپ رہا تھا، نہ صرف جسمانی بلکہ وہ ذہنی کرب جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اسے یاد کرنے کی کوشش میں سر میں شدید درد ہوتا کہ ہاسٹل میں وہ کون سی رات تھی جب وہ بے ہوش ہوئی تھی یا اسے کچھ کھلایا گیا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جسے اس نے بے رحمی سے منسا کے چہرے پر دے مارا۔ اٹھو، ڈرامہ بند کرو، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اگر تم نے سچ بتا دیا تو شاید میں تمہیں ایک گولی مار کر سکون کی موت دے دوں، ورنہ میں تمہیں ذلت کی اس آگ میں جلاؤں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی اور وہ تمہیں نہیں آئے گی۔ منسا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور سالار کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، آپ کو سچ سننا ہے نا سالار؟ تو سن لیں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، اور جس دن سچ سامنے آئے گا آپ اپنی اس یتیم کزن اور بیوی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ نے آج صرف میرا لباس نہیں چاک کیا، آپ نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ سالار کے ماتھے پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اس نے منسا کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ مان تو تب ہوتا ہے جب کوئی لاج رکھتا ہے، تم نے تو لاج کی چادر ہی بیچ دی ہے۔ اب یاد رکھنا، جب تک اس بچے کا باپ سامنے نہیں آتا تم میری قید میں ہو، اور قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ اب تم روز دیکھو گی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا اور باہر سے دروازے کو بھاری تالا لگا دیا، جبکہ منسا کی آخری چیخ بند کمرے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اسٹور روم کی بوسیدہ دیواروں کے درمیان منسا ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خشک ہو کر گالوں پر لکیریں بنا چکے تھے۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا اسے اپنی قسمت کی طرح سیاہ لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تالا کھلنے کی آواز آئی اور سالار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک پلیٹ تھی جسے اس نے بیزاری سے سامنے پڑی پرانی میز پر رکھ دیا۔ منسا نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، وہی سالار جو کبھی اس کی ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا، آج پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ کھا لو اسے، میں نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ کہیں کہ سالار خانزادہ نے اپنی بیوی کو بھوکا مار دیا۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ منسا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ منسا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، کھانا تو حلق سے تب اترے گا نا سالار جب روح کو قرار ہوگا۔ آپ نے مجھ پر وہ بہتان لگایا ہے جس کا بوجھ یہ زمین بھی نہیں اٹھا سکتی۔ میں یتیم ضرور ہوں پر بے حیا نہیں۔ کاش آپ نے اس رپورٹ سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کیا ہوتا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی بے یقینی کی آگ تھی۔ بھروسہ؟ منسا، سائنس اور میڈیکل رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی۔ تم کہتی ہو تمہیں کچھ یاد نہیں، اور ڈاکٹر کہتی ہے کہ تم 3 ماہ کی حاملہ ہو۔ میں اس تضاد کو کیسے حل کروں؟ میرا دماغ پھٹ رہا ہے یہ سوچ کر کہ میری عزت، میری منسا، کسی اور کی امانت کیسے بن گئی۔ منسا نے تڑپ کر کہا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں معلوم ہاسٹل میں کیا ہوا، کسی نے مجھے کیا کھلایا، میں کیوں بے ہوش ہوئی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں لگتا کہ آپ کی بیوی کو کسی سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ سالار نے گہرا سانس لیا اور تلخی سے مسکرایا۔ سازش اتنی طویل نہیں ہوتی منسا، تم ہاسٹل سے غائب رہتی تھی، یہ وارڈن کے الفاظ ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں کس پر یقین کروں، اس عورت پر جو وہاں کی ذمہ دار ہے، یا تم پر جو صرف رو کر اپنی صفائی دے رہی ہو؟ منسا نے دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس کی نگاہت اب واضح تھی، مگر اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے سالار، اگر آپ کو وارڈن کی بات سچی لگتی ہے
تو پھر مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ دے دیں طلاق مجھے اور نکال دیں اس گھر سے، تاکہ آپ کی پاکیزہ زندگی میں مجھ جیسی گنہگار کا سایہ بھی نہ رہے۔ سالار کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے تیزی سے منسا کے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا، مگر اس بار گرفت میں وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا دکھ تھا۔ طلاق؟ اتنی آسانی سے؟ منسا، تم میرے نام سے جڑی ہو، تم مر تو سکتی ہو پر مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو طلاق سے 1000 گنا بدتر ہوگی۔ تم اس حویلی میں رہو گی سب کی نظروں میں ایک باعزت بہو بن کر، مگر میرے لیے تم صرف ایک زندہ لاش ہوگی۔ میں تمہارے اس بچے کو اس دنیا میں آتے دیکھوں گا اور ہر روز اس کے چہرے میں اس شخص کو ڈھونڈوں گا جس نے میری زندگی برباد کی۔ منسا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اسے صرف نفرت نہیں بلکہ ایک تڑپتا ہوا شوہر بھی نظر آیا جو خود بھی اس آگ میں جل رہا تھا۔ آپ بہت پچھتائیں گے سالار، جس دن حقیقت کھلے گی۔ آپ کی یہ انا اور یہ شک آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میں اس بچے کے لیے نہیں، اپنی سچائی کے لیے جیوں گی، منسا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور واپس کونے میں جا بیٹھی۔ سالار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں میں وہ پہلے والی تیزی نہیں تھی۔ رات کا سناٹا حویلی پر طاری تھا، مگر سالار کے کمرے کی بتیاں ابھی تک روشن تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ان تمام لمحات کو یاد کر رہا تھا جو اس نے منسا کے ساتھ گزارے تھے۔ منسا کی وہ معصوم باتیں، اس کا سالار کے انتظار میں پلکیں بچھانا، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ایسا کر سکتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر پھر اسے وارڈن کی آواز اور ڈاکٹر کی رپورٹ یاد آ گئی جس نے اس کے تمام شکوک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اسی دوران اسے منسا کی وہ بات یاد آئی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو میسج کیا کہ کیا کوئی ایسی دوا ہے جس سے انسان کو مہینوں کی باتیں بھول جائیں اور وہ کسی غلط کام کا شکار ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ دوسری طرف سے جواب آنے میں وقت تھا، مگر سالار کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کہانی میں کوئی ایسا سرا ہے جو اسے چھوٹ رہا ہے۔ وہ دوبارہ اسٹور روم کی طرف گیا اور دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکا۔ منسا جائے نماز پر سر بسوج سجود تھی اور اس کی ہچکیوں بھرے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ اللہ سے اپنی پاک دامنی کی گواہی مانگ رہی تھی۔ سالار کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تڑپا کہ وہ اندر جائے اور اسے سنبھال لے، مگر اس کی انا نے ایک بار پھر اسے روک دیا۔ نہیں سالار، جذبات میں مت آؤ، حقیقت کا سامنا کرو۔ اس نے خود کو سمجھایا اور واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا، مگر اس رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ منسا کی آنکھوں میں چھپا رات کی خاموشی میں۔ سالار اپنی کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس کے دوست ڈاکٹر کا میسج اس کی سکرین پر چمک رہا تھا جس میں لکھا تھا، ہاں سالار، ایسی ادویات، ڈیٹ ریپ، ڈرگس موجود ہیں جو انسان کو بے بس کر دیتی ہیں اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ سالار کا دل زور سے دھڑکا، مگر پھر اسے ڈاکٹر کی وہ بات یاد آئی کہ منسا 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ اس نے حساب لگایا کہ 3 ماہ پہلے وہ خود ملک سے باہر تھا، تو پھر یہ حمل کس کا تھا؟ غصہ اور دکھ ایک بار پھر اس کے وجود میں سر اٹھانے لگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا دوبارہ اس اسٹور روم کے پاس پہنچا جہاں منسا قید تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا منسا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ سالار کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا۔ اس نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ منسا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر منسا کی بند پلکوں سے صرف ایک آنسو بہہ نکلے۔ وہ ہوش میں تو نہ آئی تھی، مگر ہذیانی کیفیت میں بڑبڑانے لگی، سالار، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کالی گاڑی، وہ وارڈن، مجھے بچا لیں۔ سالار کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سی کالی گاڑی منسا؟ بولو۔ مگر وہ دوبارہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ سالار نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ منسا کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ اس کی یتیم کزن
جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے نکاح کے عہد کے وقت کیا تھا، آج اسی کے سامنے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ سالار کی ماں اور بی جان کمرے میں داخل ہوئیں تو سالار کو منسا کے پاس بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ سالار، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اس کا؟ اگر یہ گنہگار ہے تو اسے گھر سے نکال دو، پر یوں اسے مارو مت، بی جان نے دکھ سے کہا۔ سالار نے سرد لہجے میں جواب دیا، بی جان، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ میری بیوی ہے اور اس کی گناہ کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اسی دوران منسا کو ہوش آ گیا۔ اس نے سب کو اپنے ارد گرد دیکھا تو خوف سے سمٹ گئی۔ سالار نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور سب کے سامنے اس سے پوچھا، منسا، تم رات کالی گاڑی کا ذکر کر رہی تھی، کیا ہوا تھا اس رات؟ منسا نے لرزتی آواز میں بتایا، وارڈن نے کہا تھا کہ شہر سے باہر ایک سیمینار ہے، اس نے مجھے ایک جوس پلایا اور اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں ایک کالی گاڑی میں تھی اور کوئی مجھے کہیں لے جا رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسٹل کے اپنے کمرے میں تھی اور وارڈن کہہ رہی تھی کہ میں تھکاوٹ سے سو گئی تھی۔ سالار کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ منسا کو کسی گہری سازش کا نشانہ بنایا گیا تھا، مگر اس کا مردانی انا اب بھی اسے روک رہی تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو تم نے مجھے فون پر کیوں نہیں بتایا؟ تم نے کیوں چھپایا یہ سب؟ منسا نے روتے ہوئے کہا، میں کیا بتاتی، مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، پر جب سے طبیعت خراب ہوئی اور آپ نے وہ رپورٹ دکھائی ہے، میں خود مر رہی ہوں یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب ہاسٹل کی طرف تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سچائی کی تہہ تک جائے گا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو الرٹ کر دیا تھا کہ اس کالی گاڑی اور وارڈن کے پچھلے 3 ماہ کے ریکارڈ نکالے جائیں۔ جب وہ ہاسٹل پہنچا تو وارڈن اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سالار نے بغیر کسی تمہید کے اس کا بازو پکڑا اور اسے دفتر کے اندر دھکیل دیا۔ سچ بولو وارڈن، اس رات منسا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کالی گاڑی کس کی تھی؟ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں پولیس کو بلانے کے بجائے خود تمہارا حساب کروں گا۔ وارڈن پہلے تو مکرتی رہی، مگر سالار کے غصے اور اس کے ہاتھ میں موجود پستول دیکھ کر وہ ٹوٹ گئی۔ خان صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھے ولید صاحب نے پیسے دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ منسا کو صرف ایک ڈنر پر لے جانا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے۔ سالار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ولید، اس کا اپنا کزن، وہ شخص جس نے منسا کے نکاح پر سب سے زیادہ مبارکباد دی تھی۔ سالار کو یاد آیا کہ ولید ہمیشہ سے منسا پر نظر رکھتا تھا، پر اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے وارڈن کو وہیں چھوڑا اور حویلی کی طرف بھاگا۔ اس کا ارادہ اب واضح تھا، وہ اس شخص کو نہیں چھوڑے گا جس نے اس کی معصوم بیوی کی زندگی برباد کی اور اسے اپنے ہی شوہر کی نظروں میں گنہگار بنا دیا۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر سالار کی گاڑی کسی طوفان کی طرح رکی۔ اس کے دل میں اب منسا کے لیے ہمدردی سے زیادہ ولید کے لیے وحشتناک غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ولید اس وقت حویلی کے عقبی حصے میں بنے گیسٹ ہاؤس میں موجود ہے، جہاں وہ اکثر ٹھہرا کرتا تھا۔ سالار نے پستول بیلٹ میں ارسا اور لمبی ڈگ بھرتا ہوا وہاں پہنچا، جہاں ولید بڑے سکون سے کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ سالار کو دیکھتے ہی ولید کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ارے سالار بھائی، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سنا ہے بھابھی کی طبیعت ناساز ہے۔ ولید کا یہ جملہ سالار کے ضبط کے بندھن توڑنے کے لیے کافی تھا۔ سالار نے بغیر کچھ کہے ولید کا گریبان پکڑا اور اسے اٹھا کر سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ کتے کی موت مرے گا تو ولید، تو نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی کی زندگی سے کھیلا، تو نے اسے نشہ دے کر اس کی پاک دامنی پر ہاتھ ڈالا۔ ولید کا سگار ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا، مگر وہ اب بھی اپنی کمینگی پر قائم تھا۔ ارے بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو منسا خود میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ ابھی ولید کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ سالار نے اس کے جبڑے پر ایک زوردار مکہ رسید کیا، جس سے ولید کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ جھوٹ مت بولو، وارڈن نے سب کچھ اگل چکی ہے۔ سالار نے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹکا اور اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اپنا پستول اس کی کن پٹی پر ٹکا دیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی منسا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی؟ وہ تیری بھابھی تھی، تیرے بھائی کی عزت تھی،
تو نے اس یتیم لڑکی کو اپنا شکار بنایا جو خود اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ولید اب جان کے ڈر سے گڑ گڑانے لگا۔ سالار بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھے لگا آپ اسے چھوڑ دیں گے، میں اسے اپنانا چاہتا تھا، میں نے تو صرف اس لیے یہ سب کیا تاکہ وہ آپ کی نظروں میں گر جائے اور میں اسے حاصل کر سکوں۔ یہ سن کر سالار کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب اس نے منسا کو ذلیل کیا تھا، جب اس نے اس کی قمیص چاک کی تھی اور جب اسے اسٹور روم میں تنہا تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اصل مجرم کی بجائے اپنی ہی بے گناہ بیوی کو سزا دیتا رہا۔ اس نے پستول کا ٹریگر دبانے کا سوچا، مگر پھر اسے منسا کا وہ چہرہ یاد آیا جو صرف انصاف مانگ رہا تھا۔ تجھے اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا ولید، تجھے میں وہ عبرت بناؤں گا کہ آنے والی نسلیں کانپیں گی۔ سالار نے اپنے گارڈز کو آواز دی اور ولید کو ان کے حوالے کرنے سے پہلے ایک ایسی خدمت کی بجائے کہ یہ دوبارہ کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ولید کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکلوانے کے بعد سالار کے کندھے جھک گئے۔ وہ خاموشی سے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ جس عورت نے اسے خدا کے بعد اپنا سب کچھ مانا تھا، اس نے اسے درندہ بن کر نوچا تھا۔ وہ منسا کے کمرے کے باہر آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ وہ اندر جا کر اس سے کیسے نظریں ملائے گا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دیکھا منسا بیڈ پر اوندھے منہ پڑی سسک رہی تھی۔ کمرے میں اب بھی وہی گھٹن تھی جو اس نے خود پیدا کی تھی۔ سالار خاموشی سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھنے کی کوشش کی، مگر منسا نے کسی جھٹکے کی طرح خود کو دور کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں بلکہ ایک گہرا خوف تھا جو سالار نے خود اس میں بویا تھا۔ منسا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ سالار کی آواز بھر آ گئی۔ ولید نے اعتراف کر لیا ہے، میں مجرم ہوں تمہارا منسا۔ منسا نے روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا کٹا ہوا ہونٹ اور نیلی پڑتی کلائیاں سالار کے منہ پر ایک تماچا تھیں۔ پتہ چل گیا؟ منسا نے لرزتی آواز میں کہا، پر جو آپ نے میرے ساتھ کیا سالار، جو زخم آپ نے میری روح کو دیے، کیا وہ بھی بھر جائیں گے؟ آپ نے تو مجھے اس گناہ کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ سالار نے اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو منسا، مجھے مار دو پر مجھ سے نفرت مت کرو، میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ منسا نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس ساکت چھت کو دیکھتی رہی جبکہ سالار کا پچھتاوا اس کے آنسو بن کر بہہ رہا تھا۔ منسا کی خاموشی سالار کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ وہ شخص جو منٹ بھر بھی پہلے ولید پر قہر بن کر ٹوٹا تھا، اب ایک بے بس گنہگار کی طرح اپنی بیوی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ منسا نے اپنا ہاتھ جو سالار کی گرفت میں تھا آہستہ سے چھڑایا اور بغیر کسی غصے یا آنسو کے خالی نظروں سے دیوار کو تکنے لگی۔ اس کی یہ سرد مہری سالار کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ منسا کچھ تو بولو، مجھے گالی دے دو، مجھ پر چلاؤ، پر یوں پتھر مت بنو، سالار نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی، مگر منسا کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگی تھی۔ اس نے بس کروٹ بدلی اور آنکھیں موند لیں، جیسے وہ سالار کا وجود بھی اپنے سامنے برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سالار کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی انا آج ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس کے زخم تو بھر جاتے ہیں، مگر جو لباس اس نے تار تار کیا تھا اور جو تہمت اس نے لگائی تھی، اس کا داغ دھونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح کمرے سے باہر نکل آیا جہاں برآمدے میں بی جان کھڑی تھیں۔ ان کی نظروں میں سالار کے لیے ملامت ہی ملامت تھی۔ دیکھ لیا اپنے شک کا انجام؟ وہ یتیم بچی جس کا مان تم تھے، آج اس کا وہ مان تم نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ بی جان کی بات نے سالار کے زخم پر نمک پاشی کی۔ میں اسے منا لوں گا بی جان، میں اسے ہر خوشی دوں گا، سالار نے خود کو دلاسا دیا، مگر بی جان نے سرد آہ بھری۔ خوشی؟ سالار، تم نے اس کی روح پر جو زخم لگائے ہیں وہ سونے کے محلوں سے نہیں بھرتے، اسے وقت لگے گا، اور اسے وقت دو۔ اگر وہ تمہیں معاف کر سکی تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب سا سکوت طاری رہا۔ سالار نے منسا کو اسٹور روم سے نکال کر واپس ان کے مشترکہ بڑے کمرے میں منتقل کر دیا تھا، جسے اس نے منسا کی پسند کے پھولوں اور خوشبوؤں سے سجا دیا تھا۔ وہ ہر روز اس کے لیے بہترین کھانے خود لے کر جاتا، اس کے سامنے بیٹھتا، اسے دوائیاں دیتا، مگر منسا ایک روبوٹ کی طرح ہر حکم مانتی پر ایک لفظ نہ بولتی۔
وہ کھانا کھاتی تو ایسے جیسے یہ کوئی بوجھ ہو، وہ دوا لیتی تو خاموشی سے۔ سالار نے کوشش کی کہ وہ اس سے باتیں کرے، اسے ہنسائے، مگر منسا کی آنکھوں میں وہ چمک مر چکی تھی۔ ایک شام سالار اس کے لیے ایک قیمتی ریشمی جوڑا لے کر آیا، وہی رنگ جو منسا کو بہت پسند تھا۔ منسا، دیکھو یہ تمہارے لیے ہے، اسے پہن کر دیکھو نا۔ اس نے منسا کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر منسا ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف لہرا گیا۔ سالار کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اسی کمرے میں اس نے اس کی قمیص چاک کی تھی، اسی جگہ اس نے اسے درندگی کی دھمکی دی تھی۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی۔ اس نے وہ جوڑا وہیں بیڈ پر چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ اس نے ساحر کو فون کیا اور حکم دیا کہ ہاسٹل کی وارڈن اور ولید کے خلاف کیس کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ انہیں عبرتناک سزا ملے۔ اسے لگا شاید مجرموں کو سزا ملنے سے منسا کا دل تھوڑا ہلکا ہو جائے، مگر منسا تو جیسے اپنی ہی ایک الگ دنیا میں قید ہو چکی تھی، جہاں سالار کی رسائی ناممکن تھی۔ منسا کی طبیعت میں کوئی خاص بہتری نہیں آ رہی تھی۔ حمل کی وجہ سے اسے مسلسل کمزوری اور متلی رہتی تھی۔ ایک رات اس کی حالت بہت بگڑ گئی، اسے تیز بخار چڑھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں بڑبڑانے لگی۔ سالار پوری قوت سے رات اس کے سرہانے بیٹھا ٹھنڈی پٹیاں کرتا رہا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھ چومتا اور اس سے معافی مانگتا، مگر منسا نیم بے ہوشی میں بھی اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ نہیں، چھوڑ دے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، سالار بھائی بچائیں مجھے۔ اس کے الفاظ سالار کے کلیجے کو چیر رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب منسا اسے سالار بھائی کہتی تھی اور وہ اس کا واحد سہارا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے تو منسا کو وہ تحفظ ہی نہیں دیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ جب صبح ہوئی اور بخار تھوڑا اترا تو منسا نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا سالار وہیں فرش پر بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑے سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح تھے۔ منسا نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اسے سالار کی اس تڑپ پر ترس تو آ رہا تھا، مگر وہ زخم اتنے گہرے تھے کہ معافی کا خیال آتے ہی اسے وہ ذلت یاد آ جاتی جو اس نے ہسپتال اور حویلی کے صحن میں سہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس گھر میں رہے گی، اس بچے کو بھی پالے گی، مگر سالار کو وہ مقام کبھی نہیں دے گی جو اس نے کھو دیا تھا۔ سالار جب جاگا اور اس نے منسا کو ہوش میں دیکھا تو اس کے چہرے پر تھوڑی رونق آئی۔ منسا، تم ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ منسا نے خاموشی سے نفی میں سر ہلا دیا اور دیوار کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ سالار کے لیے اب یہ خاموشی موت سے بڑھ کر تھی، مگر اسے پتہ تھا کہ اسے ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے۔ حویلی کی گھٹن زدہ فضا اور ماضی کی تلخ یادوں سے منسا کو نکالنے کے لیے سالار نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے شہر سے دور مری کے پہاڑوں میں بنے اپنے خاموش فارم ہاؤس لے جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید فطرت کے رنگ اور خاموشی منسا کے اندر کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر سکے۔ سفر کے دوران بھی منسا خاموش رہی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے درختوں کو دیکھتی رہی، جبکہ سالار بار بار اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر جب سالار نے اسے کمرے میں منتقل کیا جہاں کی کھڑکی سے برف پوش پہاڑ نظر آتے تھے تو منسا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، مگر وہ فوراً ہی غائب ہو گئی۔ سالار نے اس کے لیے گرم سوپ تیار کروایا اور خود اسے پلانے لگا۔ منسا، دیکھو یہاں کتنی شانتی ہے، میں چاہتا ہوں تم وہ سب بھول جاؤ جو پیچھے رہ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، پر کیا تم میری خاطر کوشش نہیں کرو گی؟ منسا نے سوپ کا ایک گھونٹ لیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمی آواز میں بولی، بھولنا تو دماغ کا کام ہے سالار، پر جو روح پر نقش ہو جائے وہ کیسے مٹے؟ آپ نے مجھے وہاں لے آئے ہیں جہاں شور نہیں ہے، مگر میرے اندر کا شور تو اب بھی وہی ہے جو اس رات حویلی میں تھا۔ سالار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہیں بیٹھا رہا، اس امید میں کہ شاید یہ برف باری ان کے درمیان جمی برف کو بھی پگھلا دے۔ ایک ہفتہ اسی خاموشی میں گزر گیا۔ سالار نے منسا کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اسے دھوپ میں بٹھاتا، اسے کتابیں پڑھ کر سناتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک دوپہر جب وہ بالکنی میں بیٹھے تھے، سالار کا فون بجا۔ یہ ساحر کی کال تھی جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ فون سننے کے بعد سالار کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ منسا کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ منسا، ایک خبر ہے، ولید اور وہ ہاسٹل کی وارڈن، ان دونوں کو عدالت نے عبرتناک سزا سنا دی ہے۔ ولید کو عمر قید سزا ہوئی ہے اور اس کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔
جبکہ وارڈن کو بھی 10 سال کی سخت قید ملی ہے۔ قانون نے اپنا کام کر دیا ہے منسا، ملزم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ منسا نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح رک گئی، اس کی آنکھوں سے ایک دم آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے سر پر لگی تہمت کا بوجھ تھوڑا کم ہوا ہے۔ سالار نے اس کے آنسو پوچھے، اب تم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چل سکتی ہو، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم پاک ہو اور مجرم کون تھا۔ منسا نے پہلی بار سالار کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ سزا تو انہیں مل گئی سالار، پر اس سزا سے کیا میرا وہ مان واپس آ جائے گا؟ کیا لوگ یہ بھول جائیں گے کہ میرے اپنے شوہر نے مجھ پر کیا شک کیا تھا؟ سالار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس بار منسا نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا بلکہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ کر روتی رہی۔ میں مرتے دم تک اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا منسا، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہارے ہر زخم پر مرہم لگ جائے، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارے اور اس بچے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ منسا کا رونا آہستہ آہستہ کم ہوا، وہ اب بھی خاموش تھی مگر اس کی گرفت سالار کی شرٹ پر مضبوط تھی۔ اسے احساس ہوا کہ ولید کی سزا سے زیادہ سالار کا یہ تڑپتا ہوا پچھتاوا اسے سکون دے رہا ہے۔ اس نے ابھی اسے معاف تو نہیں کیا تھا، مگر نفرت کی وہ دیوار جو ان کے درمیان کھڑی تھی اس میں ایک درار ضرور پڑ گئی تھی۔ سالار نے اسے وہیں بیٹھے بیٹھے ہلکے سے جھلایا جیسے کسی بچے کو چپ کراتے ہیں، اور پہلی بار اسے لگا کہ شاید اب ان کی زندگی میں دوبارہ بہار آ سکتی ہے۔ فارم ہاؤس کی اس پرسکون شام میں سالار نے منسا کو وہ تمام فائلیں دکھائیں جو اس نے ولید کے خلاف ثبوت کے طور پر جمع کی تھیں۔ اس نے منسا کو بتایا کہ کیسے اس نے ایک ایک کڑی جوڑی تاکہ اسے انصاف دلا سکے۔ منسا کی خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی، اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جو شخص اس پر درندہ بن کر ٹوٹا تھا وہی آج اس کے لیے ڈھال بنا کھڑا ہے۔ آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ آپ تو مجھے طلاق دینے والے تھے، منسا نے دھیمے سے پوچھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، طلاق دینا آسان تھا منسا، پر تمہیں کھونا میری موت تھی۔ میں نے جب وہ سچ دیکھا تو مجھے لگا میں نے اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے جلا دی ہے۔ یہ محنت تمہارے لیے نہیں، اپنی بخشش کے لیے کی ہے، تاکہ کل جب یہ بچہ دنیا میں آئے تو میں اسے نظریں ملا سکوں۔ منسا نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا جہاں اب زندگی کی لہریں محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے سالار، شاید ایک دن میں بھی آپ کو معاف کر دوں، پر ابھی مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے۔ سالار نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ جتنا وقت چاہیے لو منسا، میں یہی ہوں تمہارے پاس، تمہارے سائے کی طرح۔ فارم ہاؤس کی پرسکون فضا اچانک ایک ہولناک خاموشی میں بدل گئی جب آدھی رات کو منسا کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ سالار جو پاس ہی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ منسا کیا ہوا؟ بولو کہاں درد ہے؟ اس نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما، مگر منسا کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی سخت تھی کہ سالار کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سالار بہت درد ہو رہا ہے، بچائیں مجھے، منسا نے بمشکل یہ الفاظ کہے اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ سالار نے کمبل ہٹایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سفید چادر سرخ ہو رہی تھی۔ صدمے اور کمزوری نے منسا کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سالار نے پاگلوں کی طرح اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کھڑی گاڑی کی طرف بھاگا۔ برف باری کی وجہ سے راستہ دشوار تھا، مگر وہ کسی جنون کی کیفیت میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا دل پکار رہا تھا، یا اللہ میری منسا کو بچا لے، اس معصوم کی جان مت لینا جس کا کوئی قصور نہیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی منسا کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ لے جایا گیا۔ سالار باہر کوریڈور میں ساکت کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں پر منسا کا خون لگا تھا جو اب جم رہا تھا۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اس نے منسا کو ٹھوکریں ماری تھیں، جب اسے بھوکا رکھا تھا اور جب اسے ذہنی اذیت دی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دیوار پر اپنا سر دے مارا۔ میں نے اسے اتنا توڑ دیا کہ وہ اس زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ گھنٹوں بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر کے چہرے پر تھکن اور افسوس کے سائے تھے۔ سالار نے لپک کر ان کا راستہ روکا۔ ڈاکٹر میری بیوی، میرا بچہ۔ ڈاکٹر نے ایک لمبا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔
خان صاحب، ہم منسا بی بی کی جان تو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر شدید صدمے اور اندرونی چوٹوں کی وجہ سے ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ وہ ضائع ہو چکا ہے۔ منسا بی بی ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ ان کا جسمانی سے زیادہ ذہنی صدمہ گہرا ہے۔ سالار وہیں کوریڈور کے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اسے لگا جیسے قدرت نے اس کے گناہوں کا حساب اس ننھی جان کی قربانی سے لیا ہے۔ جب منسا کو ہوش آیا تو کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھا، جو اب خالی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کسی نے نہیں بتایا، مگر ماں کی ممتا نے اسے سب جتا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ سالار ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ منسا سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ منسا، مجھے معاف کر دو، میں قاتل ہوں تمہارے بچے کا۔ کاش میں نے تم پر بھروسہ کیا ہوتا۔ سالار کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ منسا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ صرف غصہ تھا، نہ تڑپ، بس ایک صحرا جیسی ویرانی تھی۔ وہ بچہ تو چلا گیا سالار، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل کیا تھا، منسا نے پہلی بار بولا۔ اس کی آواز میں ایسی سردی تھی کہ سالار کا خون جم گیا۔ اب تو آپ خوش ہوں گے نا؟ اب وہ گناہ کا نشان مٹ گیا ہے۔ آپ کا نام، آپ کی غیرت اب محفوظ ہے۔ سالار نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ نہیں منسا، ایسا مت کہو۔ وہ میرا بچہ تھا، میری جان تھا۔ میں اسے کھو کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکائی ہے۔ منسا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں اب سورج نکل رہا تھا، مگر اس کی زندگی میں جیسے ہمیشہ کے لیے گرہن لگ گیا تھا۔ آپ نے ولید کو سزا دلوا دی، وارڈن کو جیل بھیج دیا، پر اس باپ کا کیا کریں گے جس نے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا؟ منسا کا یہ سوال سالار کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب منسا اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان کے درمیان اب صرف ایک قبر تھی، ایک ایسی معصوم جان کی قبر جس نے ان کی انا اور شک کی بھٹی میں اپنی جان دے دی تھی۔ منسا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اب نہ رونا چاہتی تھی اور نہ جینا۔ اس کا وجود ایک ایسی بنجر زمین بن چکا تھا، جہاں اب محبت کا کوئی پودا نہیں لگ سکتا تھا۔ ہسپتال کے اس سفید اور سرد کمرے میں منسا کی خاموشی اچانک ایک ایسی ہولناک آواز میں بدلی جس نے سالار کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ ہنس رہی تھی، ایک ایسی ہنسی جس میں دکھ نہیں بلکہ ایک جنونی قسم کا سکون تھا۔ چلا گیا سالار، وہ چلا گیا۔ منسا نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں غیر طبیعی طور پر چمک رہی تھیں۔ سالار نے گھبرا کر اسے تھامنا چاہا۔ منسا، ہوش میں آؤ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مگر منسا نے اسے جھٹک دیا اور بیڈ پر ہی بیٹھے بیٹھے تالیاں بجانے لگی۔ میں آزاد ہو گئی سالار۔ وہ گناہ، وہ تہمت، وہ بوجھ جو آپ نے میرے سر پر ڈھویا تھا، وہ مٹ گیا۔ اب کوئی مجھے تانا نہیں دے گا۔ دیکھو میں کتنی ہلکی ہو گئی ہوں۔ اس کی ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر سالار کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مسکرا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بگڑا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پر وہ میرا تھا، وہ ننھا سا وجود میرا تھا سالار۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ تضاد سالار کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ منسا کبھی کہے لگاتی کہ وہ پاک ہو گئی ہے، وہ داغ دھل گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کا لباس چاک کیا تھا، اور کبھی وہ اپنے خالی پیٹ کو دیکھ کر بین کرنے لگتی کہ اس کی ممتا لٹ گئی۔ آپ کو یہی چاہیے تھا نا سالار؟ آپ کو شک تھا کہ وہ آپ کا نہیں ہے، تو دیکھ لیں اللہ نے آپ کی سن لی۔ اب آپ کا نام داغدار نہیں ہوگا۔ مبارک ہو سالار خانزادہ، آپ کی جیت ہو گئی۔ منسا نے بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے اور لڑکھڑاتی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور زرد چہرے کو دیکھا اور پھر سے ہنسنے لگی۔ دیکھو میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اب تو میں یتیم بھی ہوں اور بے اولاد بھی۔ اب تو آپ مجھ پر مزید کوئی ظلم نہیں کر سکتے نا؟ سالار نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو گر رہے تھے۔ بس کر دو منسا، خدا کے لیے بس کر دو۔ تم مجھے مار دو پر یوں پاگل مت بنو۔ میں گنہگار ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، پر تمہاری یہ حالت مجھے جیتے جی مار دے گی۔ منسا نے سالار کے سینے پر سر رکھ دیا، مگر وہ ساکت تھی۔ اس کی ہنسی اور رونا ایک دم تھم گیا، جیسے کوئی مشین بند ہو گئی ہو۔ پتہ ہے سالار، جب آپ نے میری قمیص چاک کی تھی تب میں نہیں مری تھی، پر جب میرا بچہ مجھ سے چھینا گیا تب میں مر گئی۔ اب جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ صرف ایک لاش ہے۔
اس لاش کو اب چاہے حویلی لے جائیں یا قبرستان، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سالار کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف ویرانی اور جنون کا عکس تھا۔ وہ کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جیسے ان پر خون لگا ہو، اور کبھی خلا میں مسکرانے لگتی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ ایکٹیویٹڈ ٹراما کی علامت ہے۔ اس کا دماغ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا۔ سالار اسے واپس لانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر منسا تو اپنی اس ہنسی اور آنسوؤں کے درمیان کہیں کھو گئی تھی۔ وہ کبھی خوش ہوتی کہ وہ گناہ سے پاک ہو گئی ہے، اور کبھی اپنے اجڑے ہوئے سہاگ اور گود پر ماتم کرتی۔ سالار کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ جو زخم اس نے دیے تھے ان کا کفارہ اب شاید پوری زندگی کی خدمت سے بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ حویلی کی فضا اب بدل چکی تھی۔ وہ دیواریں جو کبھی نفرت اور چیخوں کی گواہ تھیں، اب سالار کی بے پناہ محبت اور پشیمانی کی خوشبو سے مہک رہی تھیں۔ سالار نے منسا کو واپس لانے کے بعد اس حویلی کے سب سے روشن اور پرسکون کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ منسا کی وہ جنونی ہنسی اور اچانک رونے کی کیفیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، مگر اس کی جگہ ایک گہری خاموشی نے لے لی تھی۔ سالار نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر خود منسا کے لیے ناشتہ تیار کرتا، اس کے پسندیدہ پھول گلدان میں سجاتا، اور جب منسا آنکھیں کھولتی تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ سالار اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر خود سے اسے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر کھلاتا، اس کے بکھرے بالوں میں کنگھی کرتا اور اس کی کلائیوں پر لگی زخموں کی جگہوں کو اپنے لبوں سے سہلاتا، جیسے وہ ان پرانی اذیتوں کے نشان مٹانا چاہتا ہو۔ ایک شام جب سورج حویلی کے بلند ستونوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا، سالار نے منسا کو تیار ہونے کا کہا۔ وہ اسے حویلی کے باغ کے اس گوشے میں لے گیا جہاں اس نے خاص طور پر منسا کے لیے سجایا تھا۔ پورے راستے میں گلاب کی پنکھڑیاں بچھی تھیں اور فضا میں سندل کی دھیمی مہک رچی ہوئی تھی۔ منسا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا لباس چاک کیا تھا، تمہارا مان توڑا تھا، پر آج میں تمہیں یہ ریشمی چادر اڑانا چاہتا ہوں جو صرف تمہاری عزت اور میرے مان کی علامت ہے۔ سالار نے نہایت ہی نرمی سے ایک مہنگی اور نفیس شال اس کے کندھوں پر ڈالی۔ منسا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اب درندگی یا کوئی شک کا نام و نشان نہیں تھا، صرف بے پناہ تڑپتی ہوئی محبت تھی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھے جہاں اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ دھڑکن صرف تمہارے نام لیتی ہے منسا۔ لوگ کہتے ہیں تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایسا شوہر ملا، پر صرف میں جانتا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم نے مجھے جینے کا موقع دیا ہے۔ حویلی میں آنے والے مہمان اور رشتہ دار اب منسا کی قسمت پر رقص کرتے تھے۔ سالار کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو۔ وہ محفل میں ہوتا تو اس کی نظر صرف منسا کا تعاقب کرتی، وہ اس کے قریب بیٹھتا تو اس کا ہاتھ تھامے رکھتا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں وہ دوبارہ اسے کھو نہ دے۔ ایک رات جب وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چاندنی کا نظارہ کر رہے تھے، منسا نے دھیمے سے کہا، سالار آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب بھی کوئی خواب نہ ہو۔ سالار نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں جو دکھ دیے ان کا ازالہ شاید 7 جنموں میں بھی نہ ہو سکے، پر میں ہر روز تمہاری مسکراہٹ خریدنے کے لیے اپنی روح تک گروی رکھنے کو تیار ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جو اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے شکاری کو گھر لے آتی ہے۔ منسا نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کا دل جو کبھی خوف سے لرزتا تھا، اب سالار کی غربت میں سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ محبت اب جنون سے نکل کر تقدس کی منزل میں داخل ہو چکی تھی۔ حویلی کی وہ دیواریں جو کبھی تلخیوں اور سسکیوں کی گواہ تھیں، اب محبت کی ایک ایسی داستان سنانے لگی تھی جس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی تھی۔ سالار نے منسا کی زندگی کو دوبارہ رنگوں سے بھرنے کے لیے اپنی پوری بستی وقف کر دی تھی۔ وہ اب صرف اس کا شوہر نہیں تھا بلکہ اس کا محافظ، اس کا دوست اور اس کا سب سے بڑا عقیدت مند بن چکا تھا۔ منسا کا وہ قرب، جو جنونی کیفیت اور وہ خاموشی اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی، اور اس کی جگہ اس معصوم منسا نے لے لی تھی جو سالار کے ایک لمس پر گلاب کی طرح کھل اٹھتی تھی۔ ایک پرسکون اور معطر رات تھی جب پورے آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سالار نے حویلی کی چھت پر منسا کے لیے ایک خاص گوشہ سجایا تھا جہاں سفید چنبیلی کے پھولوں کے ڈھیر لگے تھے اور فضا میں چنبیلی کے پھولوں کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ منسا، جو اب پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور پرسکون لگ رہی تھی، ہلکے نیلے رنگ کے ریشمی لباس میں ملبوس وہاں آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے جو کمر تک لہرا رہے تھے۔ سالار اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ستائش تھی جو کسی قیمتی ترین جوہر کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر منسا کا ہاتھ تھاما اور اسے نہایت نرمی سے اپنے قریب کھینچا۔ منسا، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے پاس ہو، میرے اتنے قریب۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔
اس کی آواز میں حقیقت تھی، چاشنی تھی۔ اس نے منسا کی کلائی کو اپنے ہونٹوں سے لگایا، جہاں کبھی سالار کی ہی گرفت کے نشان پڑتے تھے، آج وہاں اس نے ریشمی کنگن پہنا دیے تھے۔ منسا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل اب خوف سے نہیں بلکہ محبت کی تپش سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا سر سالار کے چوڑے سینے پر ٹکایا، وہ سینہ جو اب اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھا۔ سالار نے اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد پھیلا دیں اور اسے خود میں اس طرح سمو لیا جیسے وہ اسے دنیا کے ہر دکھ سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ آپ بدل گئے ہیں سالار، بہت زیادہ، منسا نے دھیمے سے کہا۔ اس کی انگلیاں سالار کی قمیص کے بٹنوں سے الجھ رہی تھیں۔ سالار نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ضبط کی۔ میں بدلا نہیں ہوں منسا، میں نے خود کو پایا ہے۔ تمہاری محبت نے میرے اندر کے اس درندے کو مار دیا جو انا اور شک کی زبان بولتا تھا۔ اب میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان تمام تلخیاں وہ چاک کر گیا۔ دیربان، وہ ہسپتال کی تنہائی، سب کچھ جیسے مٹ گیا۔ سالار نے اسے مزید شدت سے اپنے وجود کے حصار میں لیا۔ منسا کو اب وہ تمام اپنی قسمت پر رقص کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے لگا کہ شاید وہ بچہ جو ان کے درمیان سے چلا گیا تھا، وہ ان کی اناؤں کی قربانی لے کر ان دونوں کی روحوں کو ایک کرنے آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں نے دستک دی۔ 1 سال بعد جب گھر کے صحن میں معصوم بچے کی پہلی کلکاری گونجی تو سالار کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور منسا کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، آج میری بخشش مکمل ہوئی منسا۔ وہ دونوں اب ایک مکمل اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سالار کا منسا کے لیے پیار اور احترام دیکھ کر حویلی کا ہر فرد اور باہر کے لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ وہ اسے پھول کی طرح رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش اس کے لبوں کے آنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ ان کی کہانی نفرت سے شروع ہو کر عشق لازوال کی اس منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں صرف سکون اور اعتبار تھا۔ ناول کا سبق، اس داستان کا سبق یہ ہے کہ اعتبار محبت کی روح ہے۔ شک اور انا کے بپھرے ہوئے طوفان خوبصورت ترین رشتوں کو بھی تار تار کر دیتے ہیں۔ مرد کا وقار عورت پر طاقت آزمانے میں نہیں، بلکہ اس کی ڈھال بننے اور اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ جھک جانے میں ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پسلی سے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے اور مرد اس کا محافظ بنے۔ معافی اور پچھتاوا وہ مرہم ہیں جو روح کے گہرے ترین زخموں کو بھی بھر دیتی ہیں، بشرط یہ کہ محبت سچی ہو اور توبہ خلوص دل سے کی گئی ہو۔